آج 13 رمضان المبارک اتوار کے دن جو شخص بھی اللہ پاک کا یہ صفاتی نام، جس نام کی اللہ پاک نے خود قسم ارشاد فرمائی، اس نام کو اگر کوئی شخص 13ویں روزے کو 13 رمضان المبارک کو پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین اس کے نصیب کو کھول دیں گے، اس کی تقدیر کو بدل دیں گے، ساری زندگی کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں اور بے شمار تسبیحات، اعمال، وظائف پڑھنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوا، آج 13 رمضان المبارک اتوار کے دن صرف 13 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، کرائے کے مکان سے اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ صرف 13 بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اپنا ذاتی گھر نصیب ہوگا۔ جو کوئی گاڑی کا خواہش مند ہے، گاڑی کے لیے پڑھ لے۔ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کی 13 تاریخ اتوار کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ماہ رمضان جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ایک بار مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ایک بار مانگنے والے کو 70 نیکیوں سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات شیطان کو جکڑ لیتی ہے۔ امت زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس مہینے میں ہر طرح کی نحوست کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو، آزمائشوں کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ پیارے حبیب کی امت اپنے تمام کاموں میں کامیاب ہو سکے، ہر حاجات کو پورا کرا سکے، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کی برکات بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کو پائے، اور بدبخت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس مہینے میں رب کو راضی نہ کرے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا پائے۔ اللہ والوں، یہ رب کی ذات فرما رہی ہے، اس پر جبریل امین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارے گا، جو رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرے گا۔ اللہ والوں، توجہ دھیان کے ساتھ رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ یہ دن واپس نہیں آئیں گے، یہ وقت واپس نہیں آئے گا، پتہ نہیں اگلا رمضان کسی کے نصیب میں ہو یا نہ ہو۔ آج موقع ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا موقع ہے، تو پھر کیوں نہ رمضان کے 13ویں روزے رب کریم سے خزانوں کو لوٹنے کے لیے چھوٹا سا وظیفہ صرف اور صرف 13 بار پڑھ لیا جائے۔ آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کے فائدے نہیں ہوتے، وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جو بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن صرف ایک بار اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ اگر آپ لوگ مجبور ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، لیکن کسی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کسی طرف سے کوئی امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی، تو آج 13 رمضان اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف 13 بار پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب سے خزانے لوٹنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی ہر خواہش کو پورا کرانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کا 13واں روزہ آ جائے، اتوار کا دن آ جائے، 13 رمضان المبارک آ جائے، تو آپ نے اس عمل کو صرف اور صرف 13 بار پڑھنا ہے۔ اگر 13 بار یہ وظیفہ، یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، بیٹے بیٹے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، من پسند نوکری، شادی، کاروبار، مسائل کا حل، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی
नसीब हो जाए, गैबी फरिश्ते रहमतें बरकतें आपके घर छोड़ जाए, बंद कारोबार चल पड़े, दुकान पर ग्राहकों का रश लग जाए, ला इलाज बीमारियां खत्म हो जाए। अल्लाह वालों, रमजान के महीने की जितनी बरकत बताऊं कम है। याद रखिएगा कि रमजान का महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। देखते ही देखते रमजान का पहला अशरा खत्म हो चुका और दूसरा अशरा, जिसे बख्शिश का अशरा कहा जाता है, हमारे दरमियान मौजूद है। आज रमजान का 13वां रोजा है, इतवार का दिन है और आज एक छोटा सा अमल लेकर आपकी खिदमत में आया हूं। आप इस अमल को 13 रमजान इतवार के दिन सुबह सहरी के वक्त पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब इशा नमाज तहज्जुद 10, 11, 12 बजे जब आपको वक्त मिलता है। अल्लाह वालों, रमजान का एक एक लम्हा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। एक एक लम्हा ऐसा लम्हा है कि अल्लाह पाक ने हर लम्हे में ही कबूलियत रखी है। तो इस वजीफे को आप लोग किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, आपको मुकम्मल इजाजत है। लेकिन याद रखिएगा, ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आज आपने इस मौके को जाया कर दिया, आज रमजान के 13वें रोजे की कदर ना की, तो पूरा साल पछताना पड़ेगा कि काश 13 रमजानुल मुबारक इतवार के दिन वो वजीफा सिर्फ 13 बार पढ़ा होता तो आज मेरी भी ख्वाहिशात पूरी होती। क्योंकि ये एक ऐसा मुस्तनद, एक ऐसा मुजर्रब और एक ऐसा ताकतवर वजीफा है जिससे बेशुमार लोग फायदा उठा चुके हैं। ये एक ऐसा आजमूदा अमल है जिसे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहा, जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम से जो मांगता है, जब मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, रब की जात झोलियां भरकर अता फरमा देती है। आज वक्त है रब्बे करीम से खजाने लूटने का। आज रब्बे करीम को खुद अल्लाह पाक जब अता करने को तैयार है, खुद रब की तरफ से बांटने का सिलसिला स्टार्ट हो गया है, अल्लाह पाक की तरफ से सदाएं लगाई जा रही हैं, तो फिर क्यों ना हमें अपनी झोलियों को भर लिया जाए। आज क्यों ना हम लोग अपनी झोलियों को भर लें। खुद अल्लाह पाक की जात मौका दे रही है। मांग लो अल्लाह के बंदो, तुझे क्या चाहिए। आज लापरवाही की तो फिर पूरा साल ठोकरों पे मोहताजों की तरह जिंदगी गुजारना पड़ेगी। अगर आप लोग ठोकरें खाना नहीं चाहते, अगर आप लोग इस वक्त का फायदा उठाना चाहते हैं, रमजानुल मुबारक में अल्लाह पाक को राजी करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह इस अमल को सिर्फ 13 बार पढ़िएगा। 13 तारीख है, 13वां रोजा है, इतवार का दिन है, वैसे भी छुट्टी का दिन है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी होती है, तो आप लोग इस अमल को बआसानी कर सकते हैं। कोई इतना ज्यादा वक्त नहीं लगना। जब आपके पास ये वीडियो आ जाए, आप लोग बावजू मुसल्ले पर बैठकर इस अमल, इस वजीफे को कर सकते हैं। आज वक्त है रब्बे करीम से खजाने लूटने का। आज रब्बे करीम खुद दे रहा है, खुद बांट रहा है, खुद मौका दे रहा है। मांगो अल्लाह के बंदे, तुझे क्या चाहिए। आज लापरवाही की, फिर पूरा साल ठोकरें, मोहताजियां मुकद्दर हो जाएंगी। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है, आजमाइश में होता है, मुश्किल वक्त में होता है, फिर दर बदर की ठोकरें खाता है, लोगों के ताने सुनता है, लेकिन फिर भी इस तरफ से कामयाबी मुकद्दर नहीं होती। और आज जब रमजान की 13 तारीख इतवार के दिन रब की जात बांट रही है, रब की जात झोलियां भर रही हैं, तो क्यों ना मैं और आप भी रब्बे कायनात से मांग लें, अपनी हर हाजत को पूरा करवा लें। वैसे तो रमजान के महीने में हर कोई इबादत कर रहा है, जिक्र अस्कार कर रहा है, रातों को जाग रहा है, सेरी करता है, अफ्तारी करता है, रब को मनाता है, रब को राजी करता है, रब से अपनी हर बात को पूरा कराता है। लेकिन 13 रमजान इतवार के दिन ये वजीफा सिर्फ 13 बार लाजमी पढ़कर देखिएगा। ये वजीफा रमजान के 13वें रोजे का खास अमल है। और आप जानते हैं कि जब कोई खास वजीफा किसी खास मकसद के लिए खास दिन में पढ़ा जाता है, तो इसकी कदर व कीमत, इसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आज 13 रमजान इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने वाला मुस्तजाबुद्दाअवात बन जाता है। मुस्तजाबुद्दाअवात उस बंदे को कहते हैं कि आपकी मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। आप जो भी मांगते हैं, आपकी जबान पर जो भी आता है, आपके दिल में जो भी आता है, वो फौरन पूरा हो जाता है। अगर आप भी मुस्तजाबुद दावत बनना चाहते हैं, अगर आप भी मन चाहा मुराद पाना चाहते हैं, अगर आप लोग भी अल्लाह पाक की बारगाह से
انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو ایک بار ضرور کریے گا، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو انشاءاللہ شرف قبولیت ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کرنا کیا ہے، صرف اور صرف 13ویں روزے کو، 13 رمضان المبارک کو اتوار کے دن جب بھی آ جائے، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لیجئے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے 13 رمضان اتوار کے دن کو ہی اس عمل کو کرنا ہے، لاپرواہی میں مت گزارنا۔ یہ یقین کریں، دوستیاں، یاریاں، رشتہ داریاں کوئی مشکل وقت میں کام نہیں آتا، آپ کا ساتھ نہیں دیتا، آپ کا ساتھ صرف اور صرف اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہی ہے جو ہمارا ہے۔ انشاءاللہ رب سے ہی مانگیں گے، اور ایسا مانگیں گے کہ پھر دوبارہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ اس عمل کو جو بھی 13 رمضان المبارک کو کر لے گا، سارے سال کی برکات اس کے ساتھ رہیں گی۔ اگر آپ لوگ پورے سال کی خوشیاں چاہتے ہو، پورے سال کے خزانے رحمتیں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ لوگ اس عمل کو کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 13 رمضان ہے، اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 13 رمضان المبارک اتوار کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو کوئی لاچار ہے، مجبور ہے، بے بس ہے، بیمار ہے، مولا تیری رحمت کا محتاج ہے، اپنے پیارے حبیب کا صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی بیماریوں سے ہم سب کی جان چھڑا دے، شفا کلی نصیب فرما۔ جو لوگ بے روزگار ہیں میرے مولا، کشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع، حلال رزق عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں میرے مولا، ان کی گودے بھر دے، ان کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ جو کوئی بیٹیوں کا خواہش مند ہے میرے مولا، ان کو بیٹیوں سے نواز دے۔ جن کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی مولا، آج رمضان کے مہینے میں اپنے پیارے حبیب کے صدقے مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ دلوں کے راز تو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج ہم سب کو اتنا نواز دے، اتنا نواز دے کہ پھر کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ میرے مولا حرام کمائی سے بچا۔ میرے مولا غیبت کرنے والوں کی محفلوں سے بچا۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کا انتظام فرما دے۔ میرے مولا تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، سب کچھ تیری ایک کن کا محتاج ہے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے تو اور آپ کی دعا قبول و منظور ہو جائے۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور فوری طور پر آپ لوگ پھر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے
عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اس پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 13 رمضان المبارک اتوار کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقوں ترتیب کے ساتھ توجہ اور دھیان کے ساتھ کیا جائے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اللہ والو، ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے تاکہ کسی بھی طرح سے یہ وظیفہ مس نہ ہو سکے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کوئی وظیفہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی خاص حاجت ہوتی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، شادی، قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رمضان کے 13ویں روزے رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے آپ کی ناممکن حاجت، ناممکن خواہش۔ انشاءاللہ جب آپ لوگ آج اس عمل، اس وظیفے کو، اپنی ناممکن حاجات، ناممکن خواہش کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے، انشاءاللہ فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ آج اپنی تمام حاجات کی نیت کیجئے گا، کیونکہ آج مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہوگی۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا رحمان ہے، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے، پھر اس کے بگڑے کام سنورتے چلے جاتے ہیں، حالات سنورتے چلے جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ لوگ یا رحمانو کو پڑھتے ہیں، یا رحمان رب کریم کی ایک صفات ہے، یہ نام ہے۔ یا رحمان کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمان، یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گی حاجت وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ یا رحمانو جب کوئی بندہ رمضان کے 13ویں روزے کو یا رحمانو پڑھتا ہے، آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ یا رحمانو پڑھتے دوران آپ کو اگر محسوس ہو جائے کہ آنکھیں نم ہو گئی ہیں اور آپ لوگ بے ساختہ آپ کا جسم لرز گیا ہے اور یوں محسوس ہوا ہے کہ کوئی میرے قریب سے گیا ہے یا میرے دل کو سکون پہنچا ہے، تو سمجھ لیں قبولیت ہو چکی ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ 11 حاجات کو، 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو 11 کی 11 حاجات انشاءاللہ، 11 خواہشات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 13 رمضان المبارک 13ویں روزے اتوار کے دن صرف 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والو، یا رحمانو ایک بار پڑھنے سے عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تمام بگڑے کام کو سنوار دو، تمام مشکلات کا خاتمہ فرما دو، تمام پریشانیاں ختم فرما دو۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی پورے سال کے رزق اور دولت کا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے توجہ اور دھیان سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے جب 11 بار یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، ساتھ ہی فوری طور پہ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے۔
جسے آپ نے صرف اور صرف 13 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ صرف 13 بار پڑھتے ہی رب کریم کے فرشتے آپ کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ یقین کامل کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جن کے ایمان مضبوط ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ رب کی غیبی مدد ہر وقت موجود رہتی ہے، رمضان کے مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ آج رمضان کی 13 تاریخ کو اتوار کے دن یہ وظیفہ 13 بار پڑھتے ہی آپ نے صرف 13 بار اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ رب کی ذات فوراً فرشتوں کو بھیجے گی، فوراً غیبی مدد آ جائے گی، فوراً رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ تو آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 13 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج جس بندے نے رب کو راضی کر لیا، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یا رزاقو یا فتاحو رمضان کے مہینے میں ایک بار پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ آج جو بیٹیاں مائیں بزرگ لاچار ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، کاروبار بند ہونے کے مترادف آ گیا ہے، ہر وقت ناکامیوں کا سامنا ہے، تو آج یا رزاقو کو صرف 13 بار پڑھنے سے، یہ صرف 13 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ والوں جب آپ لوگوں نے یا رزاقو یا فتاحو کو 13 بار پڑھ لیا، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جو آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ نے آخری میں جو وظیفہ پڑھنا ہے ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، کیونکہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اور 13واں روزہ ہے۔ دوسرے عشرے کو بخشش کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ طاقتور وظیفے، طاقتور عمل کرنے کے بعد آپ کے ہاتھوں سے کامیابی نکل جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب کبھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کی حاجات پوری نہیں ہوتی، تو گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگوں نے آخری میں پڑھنا ہے۔ 13 رمضان اتوار کے دن کا تیسرا اور آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ والو یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا بہتر طور پہ پتہ ہوتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، روتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے، اور آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے عاجزی، انکساری کے ساتھ آپ لوگوں نے سچی توبہ کرنی ہے۔ اگر آج کے دن آپ لوگوں نے اللہ پاک سے سچی توبہ کر لی، انشاءاللہ آپ کی توبہ عرش کو چیر دے گی، اور آپ کی توبہ، آپ کی دعا عرش تک جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کے ہر جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آج آپ لوگ سچی توبہ کر لیتے ہو، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیتے ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی، رب بھی مل گیا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ تو موجود ہی ہے، تو یہ مہینہ تو ویسے ہی تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس کے ہم امتی ہیں وہ بھی تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ والوں، 13 رمضان المبارک کو، 13ویں روزے کو اللہ پاک یہ وظیفہ کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان سارے نیک اعمال کا صدقہ اور صلہ ہمیں بہترین انداز میں عطا فرمائے گا جب آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ۔ اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا، جتنا آپ نے اول پڑھا اتنا ہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیے گا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کے پھر جو دعا مانگیں گے، اللہ پاک سے جو دعا کریں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ والو، آج تھوڑا نہیں مانگنا، آج کم نہیں مانگنا، آج کنجوسی مت دکھانا، آج اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا،
آج رب کی عظمت کے مطابق مانگنا. انشاءاللہ جب رب کی عظمت کے مطابق مانگو گے تو اللہ پاک کی طرف سے ایسی مدد آئے گی، ایسی مدد آئے گی کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے. جو آپ لوگوں کو ساری عمر نہ مل سکا، آج انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو ملے گا. یہ وظیفہ آپ کو ان کامیابی کی منزلت تک لے کے جائے گا کہ جہاں سے انشاءاللہ کامیابی بھی چھوٹی لگے گی. اللہ پاک ہم سب کو غرور کرنے سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو تکبر کرنے سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو یہ بتائیں. اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک یا دو نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.